بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیوں کیا، اس کے بارے میں مستند تاریخ دانوں کی مختلف روایات بیان کریں گے کہ اس امر کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ حضرت عمر نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا اہم کام یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ حضرت خالد اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے حوالے سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے انہیں معزول کیوں کیا جبکہ حضرت خالد بن ولید کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ یہاں یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کی بجائے سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ ان کی متعدد وجوہات تھیں، جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لے لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت ایک بہت بہادر اور خطرات مول لینے والے انسان تھے جو خطرے مول لیتے ہوئے ذرا بھی نہ چونکتے تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ ہی دشمن پر جھپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید کو ڈھیل دیتے تھے، اور اسی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار مخالفت بھی کرتے تھے کہ خالد بن ولید کو اتنی بے خوفی اور با اختیار ہونا مناسب نہیں۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق کے برعکس سیدنا عمر فاروق کی طبیعت محتاط تھی اور آپ مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سیدنا خالد بن ولید کو امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب حضرت خالد بن ولید کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے سے روکیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ یہ بات طبری کی روایت سے واضح ہو جاتی ہے جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضرت عمر فاروق کا خط نقل کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں جو کہ باقی رہنے والا ہے اور جس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اسی نے ہمیں گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لگایا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل فرمایا۔ میں آپ کو خالد بن ولید کے لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیے اور نہ ہی کسی اجنبی مقام کے حالات اور نتائج کو معلوم کیے بغیر انہیں وہاں ٹھہرائیے۔ جب آپ کسی لشکر کو جنگ کے لیے بھیجیں تو معقول تعداد کے بغیر نہ بھیجیں۔ مسلمانوں کو ہلاکت کے خطرے میں ہرگز مبتلا نہ کیجیے گا۔ اللہ نے آپ کا معاملہ میرے ہاتھ میں اور میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ دنیا کی محبت سے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے دل کو اس سے بے نیاز کر لیجئے۔ خبردار گزرے ہوئے لوگوں کی طرح انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیے، کیونکہ ان کے بچھڑنے کے میدان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت خالد بن ولید کافی عرصہ تک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ سیدنا ابو عبیدہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کیا کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈرز مل کر جنگی تیاری کیا کرتے تھے، تاہم اس پلان پر عمل درآمد حضرت خالد بن ولید ہی کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے کا حکم دیا۔ طبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہیں اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہیں۔
اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے مدینہ منورہ واپس بلا لیا اور ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت خالد نے معاذ اللہ مال غنیمت میں کرپشن کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں ایسا ضرور ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ حضرت خالد بن ولید سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حساب کیا ہو تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی ہو، جو حضرت عمر فاروق نے ان سے لے کر واپس بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کے بھیجی کہ جس میں حضرت خالد بن ولید کی معزولی کی وجوہات بیان کی ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب خالد بن ولید حضرت عمر کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا کہ میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی ہے، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ دولت، یہ مال کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ بیت المال کی ہے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل فرما دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خالد، واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا کہ میں نے خالد کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی روایت کی ہے اور ان صاحب کی دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری روایت ہی درست ہے۔ اس روایت سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس طرح ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو رہی تھی، جسے ختم کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام کیا۔ مسلمان تو مسلمان، دشمن افواج کو بھی جب علم ہوتا کہ کسی فوج میں سیدنا خالد بن ولید موجود ہیں تو وہ جم کر مقابلہ نہ کرتے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ایسے میں یہ خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ لوگ کہیں شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسی کوئی اخلاقی خرابی نہ تھی جس کی وجہ سے انہیں معزول کرنا پڑا۔ یہ محض ان کی خطرات مول لینے کی عادت اور مسلمانوں میں پیدا ہونے والی شخصیت پرستی تھی، جس کے باعث انہیں فوجی ذمہ داریوں سے الگ کر کے دیگر ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی وفات کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مال و دولت کا نگران مقرر کیا کہ وہ اسے مناسب انداز میں تقسیم کریں۔ اب تاریخ ابن کثیر کا موقف سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد کو معزول کر دیا۔ معزولی کے سن میں مورخین کا بیان مختلف ہے اور تضاد ہے۔ عام شہرت یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تخت و خلافت پر بیٹھتے ہی معزول کر دیا تھا، لیکن یہ بیان صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ 17 ہجری میں یعنی خلافت فاروقی کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد معزول ہوئے۔ ابن اسیر کی بھی یہی تحقیق ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ فی ھذا سنہ ازل خالد بن ولید یعنی 17 ہجری میں خالد بن ولید معزول کیے گئے تھے۔
ان کی معزولی کا سبب یہ ہے کہ خالد بن ولید فوجی آدمی تھے، ان کا مزاج تند اور تیز تھا، اس لیے ہر معاملے میں خود رائے سے کام لیتے تھے اور بارگاہ خلافت سے استصواب ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فوجی اخراجات کا حساب و کتاب بھی نہیں بھیجتے تھے۔ عراق کی پیش قدمی روکنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے خلاف اور ان کی اجازت کے بغیر ہی خفیہ حج کو چلے گئے۔ ان کا یہ طرز عمل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا اور آپ نے انہیں تنبیہ کی اور انہوں نے بارہا لکھا کہ بغیر میرے حکم کے کوئی سفر یا کوئی کام نہ کیا کرو اور نہ کسی سے کچھ دیا کرو اور نہ کچھ لیا کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ کو میری موجودہ حالت پر چھوڑ دیجئے تو کام ہو سکتا ہے، ورنہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہوں۔ اسی زمانہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے سخت برہم رہتے تھے اور بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کے معزول کرنے کا مشورہ دیتے رہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ میں اس تلوار کو نیام میں نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بے نیام کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی خالد بن ولید نے یہ روش نہ چھوڑی، لیکن انہوں نے بھی فوراً معزول نہیں کیا بلکہ کچھ عرصہ تک انہیں سمجھاتے رہے۔ چنانچہ پھر ایک مرتبہ لکھا کہ بغیر میری اجازت کے کسی کو ایک بکری بھی نہ دیا کرو، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاص اثر نہیں لیا اور حضرت عمر فاروق کو بھی وہی جواب دیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد بن ولید کے قوت بازو پر ہے، جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کے اخراجات اسراف کی حد تک پہنچ جاتے تھے جو دوسرے افسروں کے لیے نمونہ نہ بن سکتے تھے، چنانچہ شعراء کو بڑی بڑی رقمیں دے ڈالتے تھے۔ اشعث بن قیس کو 10,000 انعام یک مشت دے ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو ابو عبیدہ بن جراح کے پاس حکم بھیجا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کریں کہ انہوں نے یہ روپیہ کس مد سے دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے مال سے دیا ہے تو خیانت کی ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف کیا گیا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ یہ فرمان عین میدان جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا تم نے یہ روپیہ کہاں سے دیا؟ کہا اپنے مال سے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا کر معزولی کی علامت کے طور پر ان کے سر سے ٹوپی اور عمامہ اتار لیا اور گردن میں ڈال دیا۔ خالد نے صرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مانا اور اب بھی اپنے افسروں کے احکام سننے اور خدمات بجا لانے کو تیار ہوں۔ اس واقعہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی اور دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ معزولی کے بعد درباری خلافت سے طلبی ہوئی، چنانچہ خالد حمص سے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ نے میرے معاملے میں جلد بازی اور زیادتی سے کام لیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے سوال کیا تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ جواب دیا مال غنیمت کے حصوں سے۔ اگر میرے پاس 60,000 سے زیادہ نکلے تو آپ لے لیجئے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حساب کرایا تو 20,000 زیادہ نکلے اور وہ بیت المال میں جمع کروا دیے گئے، اور فرمایا کہ خالد اب بھی میرے دل میں تمہاری وہی عزت، محبت اور شفقت ہے، اور تمام ممالک محروسہ میں فرمان جاری کروا دیا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیانت کے جرم یا غصہ وغیرہ کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے، بلکہ معزول صرف اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد بن ولید کے بازو پر نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہے۔ مذکورہ بالا فتوحات کے علاوہ سیدنا خالد بن ولید دوسری مہمات میں بھی شریک ہو کر داد شجاعت دیتے رہے۔ محترم ساتھیوں، آپ کی رائے ہمارے لیے حوصلہ مندی کا کام کرتی ہے۔ برائے مہربانی ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہا کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں رائے سے نوازیں۔